باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ تو نے اسرائیل سے بدی کروائی ہے۔ پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب باب 21 17ویں سے 29ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، اٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ اہیاب کو ملنے کے لیے جو سامرا میں ہے نیچے جا۔ دیکھ وہ نابوت کے پاکستان میں ہے جس کا قبضہ کرنے کے لیے گیا ہے، اور تو اس سے کلام کر کے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو نے قتل کیا اور قبضہ بھی لے لیا۔ پھر اس سے کلام کر کے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس جگہ میں کتوں نے نابوت کا خون چاٹا، کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے۔ تو اہیاب نے الیاس سے کہا، اے میرے دشمن، کیا تو نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ اس نے کہا، میں نے تجھ کو ڈھونڈ لیا، کیونکہ تو نے اپنی جان کو خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے بیچا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر آفت لاؤں گا اور تیری نسل کو نابود کروں گا، اور اہیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے، کیا غلام کیا آزاد، اسرائیل میں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو یاربام بن نابات کے گھر کی مانند اور بادشاہ بن اہیا کے گھر کی طرح کروں گا، اس لیے کہ تو نے مجھ کو غصہ دلایا اور اسرائیل سے بدی کروائی۔ اور خداوند نے ایزابل کے بارے میں بھی کلام کر کے فرمایا کہ یزرییل کے کھیت میں کتے ایزابل کو کھائیں گے، اور اہیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اس کو کتے کھائیں گے، اور جو کوئی میدان میں مرا اس کو آسمان کے پرندے کھائیں۔ اور اہیاب کی مانند کوئی نہ ہوا جس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچا، کیونکہ اس کی بیوی ایزابل اس کو ورغلاتی تھی، اور وہ بتوں کی پیروی کر کے نہایت قابل نفرت ہوا۔ سب کام اس نے اموریوں کے موافق کیے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے دور کیا تھا۔ جب اہیاب نے یہ کلام سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ میں سویا اور سر نیچے کیے ہوئے چلا۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، کیا تو نے دیکھا کہ اہیاب میرے آگے کیسا فروتن ہوا؟ تو اس لیے کہ وہ میرے آگے فروتن ہوا، میں اس کے ایام میں یہ آفت نہ لاؤں گا، لیکن اس کے بیٹے کے دنوں میں یہ آفت اس کے گھر پر نازل کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 50 3 سے 6، 11 اور 16 آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خداوند اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال، اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔
کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ میرے گناہوں سے چشم پوشی کر اور میری سب خطاؤں کو مٹا دے۔ مجھے چھڑا اے خدا، اے میرے مخلص، میری زبان تیری صداقت سے مسرور ہوگی۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خداوند فرماتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہالےلویا۔ اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔